اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیں۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے صبر کی فضیلت کو بیان فرمایا تھا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آج کی تلاوت کردہ آیت میں فرما رہے ہیں جو مقام صبر کے انتہا کو پہنچ جائے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دے، لہذا جن صبر کرنے والوں نے اللہ کی راہ میں جان نثار کی ہو ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں کبھی شک نہ کرو۔ مسلمانوں کو جو معاملات درپیش تھے اور جو اندیشے لاحق تھے ان میں سے ایک یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ مسلمانوں پر کفار کی طرف سے جنگ مسلط کی جاتی تھی اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے حضرات شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے تھے۔ اس لیے ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے اگر کافروں کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے کسی کی شہادت ہو جائے تو یہ بھی اس شخص کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ در حقیقت وہ زندہ ہیں مگر تم کو احساس نہیں ہوتا، یعنی تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو آدمی ان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے نزدیک تو جو کچھ ہے وہ اس دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے اور پھر کہانی ختم۔ لیکن قرآن حکیم نے جگہ جگہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دنیاوی زندگی تو چند روز کی ہے اور نہ جانے کب ختم ہو جائے، اصل اور ابدی زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اور اس زندگی کے دو درجے ہیں، ایک وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے جاری رہے گی، اسے برزخی زندگی کہتے ہیں، اور ایک وہ زندگی ہے جو قیامت کے بعد اور حساب و کتاب مکمل ہونے کے بعد شروع ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی میں تو صورتحال یہ ہوگی کہ انسان کے جسم اور روح کے دونوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لہٰذا وہ زندگی جسم اور روح کے اعتبار سے بالکل ایسی ہوگی جیسے کہ ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، دونوں کے باہمی تعلق سے یہ زندگی قائم ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی بھی اسی طرح کی ہوگی، البتہ دنیا کی زندگی بنسبت وہ زیادہ مکمل زندگی ہوگی اور زیادہ پائیدار ہوگی، کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں جسم کا تعلق روح کے ساتھ تو ہے لیکن اسے مختلف قسم کے عوارض لاحق ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ بچہ ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے، کبھی بہت سی بیماریاں آتی ہیں، لیکن وہاں آخرت میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی بلکہ جسم اور روح کا تعلق بڑی مستحکم بنیادوں پر قائم رہے گا۔ مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے تک یا قیامت تک کی جو زندگی ہوگی وہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔
اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جسم تو مردہ ہوتا ہے لیکن روح مردہ نہیں ہوتی، بلکہ روح کو ایک زندگی حاصل رہتی ہے، اور اس روح کا دنیا کے اندر پڑے ہوئے جسم کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے، لیکن چونکہ وہ تعلق بہت ہی ادنا درجے کا اور معمولی قسم کا ہوتا ہے، اس واسطے جس کو یہاں موت لاحق ہو گئی اسے قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس انسان کو ہم زندہ نہیں کہتے بلکہ مردہ کہتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جیسے شہداء، تو اللہ کے راستے میں شہید جو ہو جاتے ہیں انہیں بھی وہ برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں برزخ ہی میں انہیں انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور ان کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کفار کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں تو اگرچہ ظاہری طور پر تم انہیں مردہ سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہمیں ان کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، البتہ ایمان ہونا چاہیے ہم سب کا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور دیکھو ہم تمہیں کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی مال و جان سے اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے۔ یہاں بتلانا مقصود ہے کہ صرف جہاد ہی کا معاملہ نہیں جس میں لوگ شہید ہو جائیں تو اس میں صدمہ تمہیں پہنچے، بلکہ صدمہ پہنچنے کے کچھ اور اسباب بھی پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، اس میں تکالیف آتی ہیں۔ لہذا ایک ایمان والے شخص کو سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں ان تکالیف میں کیا کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں صدموں اور تکلیفوں کی 5 صورتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ خوف کے ذریعے آزمائے گا اللہ، تمہارے اوپر کوئی خوف طاری کر دے گا۔ مسلمان جب مدینہ منورہ کے اندر اپنی ریاست قائم کر رہے تھے تو انہیں مختلف اطراف سے خطرات درپیش تھے۔ ایک طرف کفار مکہ تھے، دوسری طرف خود مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی تھے وہ بعض اوقات مشرکین سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور ان کے جال بنتے رہتے تھے۔ اسی طرح آئندہ بھی ہر مسلمان کو کبھی نہ کبھی کوئی خوف لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز بھوک کے ذریعے آزمائش، یعنی کبھی کبھی بھوک کے ذریعے اللہ آزمائے گا جس میں فقر و فاقہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ تیسری قسم آزمائش کی اموال کے نقصان، کہ انسان کو کسی بھی طریقے سے تمہارے مال کے اندر کوئی کمی ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، کبھی تجارت میں نقصان ہو جائے، کبھی کوئی چیز گم ہو جائے، یہ سب مالی نقصان اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا جانی نقصان کے ذریعے آزمائش، جانوں میں کمی کر کے تمہارے عزیز و قارب میں، رشتہ داروں کو، دوست احباب میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں، کبھی کسی کا بیٹا اور بیٹی انتقال کر جاتے ہیں، کبھی بہن بھائی انتقال کر جاتے ہیں، تو اللہ جانی نقصان پہنچا کر بھی انسان کو آزماتا ہے۔ اور 5ویں قسم کے آزمائش کے من الثمرات، یعنی پھلوں میں کمی کے ذریعے آزمائش۔ اگرچہ عام طور پر دیکھا جائے تو پھلوں کا ذکر اموال کے اندر خود بخود موجود ہے، لیکن یہ بھی مال اور سرمایہ ہوتے ہیں۔ اسے خاص طور پر الگ اس لیے ذکر فرمایا کہ اموال عربی زبان میں عام طور پر یا تو تجارت کے مال کو کہا جاتا ہے یا مال مویشی ہوتے انہیں کہا جاتا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے وہ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور کے باغات ہوتے تھے اور انہی پر ان کی معاشی زندگی ہوتی تھی، اس لیے ثمرات کو خاص طور پر الگ ذکر کیا۔ اور ان مختلف آزمائشوں میں ثمرات کا بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد انسان جو محنت کرتا ہے اس کا جو ثمر، اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ کبھی کبھی نہیں ملتا، تو اس پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ان مختلف قسم کے آزمائشوں کا ذکر کر کے آگے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، کہ جو ان تمام تکالیف پر، موقع پر جو لوگ صبر کا مظاہرہ کریں انہیں خوشخبری سنا دیں۔
اس کی تفصیل آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں فرمائی کہ جب یہ لوگ انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہ پانچوں قسم کی مصیبتیں جو انسان کو آتی ہیں، یہ انسان پھر یوں کہتا ہے وبشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ جملہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا ترجمہ یہ ہے ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جب صبر کرنے والوں کی تعریف بتائی تو انہیں خوشخبری دی اور فرمایا کہ یہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرماتا ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ صرف کسی کی موت پر پڑھا جاتا ہے، کوئی وفات پا جاتا ہے، لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت چراغ جل رہا تھا اور کسی وجہ سے وہ بجھ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چراغ بجھنا بھی ایسا موقع ہے کہ اس پر انا للہ پڑھا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو مومن کو ناگوار گزرے وہ ایک مصیبت ہے، اس پر انا للہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام مصیبتوں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر اللہ کی طرف سے یہ مصیبتیں تکالیف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر صبر اور اللہ کی رضا کے مطابق راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔